دنیا کی تاریخ کا سب سے خوفناک طوفان کب اور کہاں آیا؟ ایسا طوفان جس نے تمام نوع انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سوائے چند ایک کے۔ یہ چند لوگ کون تھے جنہیں اللہ نے بچا لیا اور جنہیں اللہ نے عذاب دے کر غرق کیا؟ وہ کون تھے؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں ابو عبید حمید الپاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی جغرافیہ سیریز کی تیسری قسط طوفان نوح۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام میں ایک اہم شخصیت ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں واقعہ طوفان نوح ہے۔ اس واقعے کا مقصد انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا اور نافرمانوں کو ان کے انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگوں کے اندر مختلف بیماریاں اور برائیاں پھیلتی گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ شرک کے مرتکب ہوئے۔ شرک پھیلنے کا مختصراً پس منظر یہ ہے، ابتداءً ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی کچھ مورتیاں بنائی فقط زیارت کے لیے کہ ہم انہیں دیکھتے رہیں گے اور ان سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی تعظیم کرنی شروع کر دی۔ تعظیم کے بعد وہ لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کی اور ان مورتیوں کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر محض ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور انہیں پوجنے لگے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو ان کے اسی غلط نظریے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن مجید میں صبر اور عزم کا پیکر کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل مشن لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا اور شرک سے منع کرنا تھا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختلف صورتوں میں آتا ہے، جیسے کہ سورہ نوح ہے، سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے اور دیگر صورتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتی تھی جن کے نام قرآن میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے طور پر آئے ہیں۔ یہ قوم اللہ کی طرف سے ہدایت قبول کرنے سے انکاری تھی اور اپنی گمراہی پر مصر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ آپ نے دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طریقے سے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے حق میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد کے باوجود ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ آپ کی باتوں کو سننے کے بجائے الٹا آپ کو جھوٹا اور مجنون قرار دیتے تھے۔ قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہ سن سکیں۔ لیکن آخر کار جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی تیار کی۔ جب قوم نوح نے آپ کو کشتی بناتے دیکھا تو وہ آپ کا مزید مذاق اڑانے لگے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب پانی زمین سے ابلنے لگے تو اپنے خاندان اور مومنوں کو کشتی میں سوار کر لے، ساتھ ہی ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں لے لے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور ایک زبردست طوفان برپا ہوا۔ زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ پانی نے ہر طرف سے زمین کو ڈھانپ لیا اور وہ لوگ جو کشتی میں سوار نہ تھے سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لے گا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے خبردار کیا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن وہ نہ مانا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے جب طوفان تھم گیا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ جودی پہاڑ موجودہ ترکی، ایران اور آرمینیا کے بارڈر پر موجود ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے کوہ ارارات کہا جاتا ہے، اور یہیں پر ایک پہاڑی ہے جس کا نام جودی ہے، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی۔
ناظرین، یہ طوفان پورے کرۂ ارض پر آیا تھا یا مخصوص اس علاقے پر آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی؟ اس حوالے سے مورخین کی دو رائے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ طوفان جو ہے صرف اس مخصوص علاقے پر آیا تھا، یعنی کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی صرف انہی کے اوپر یہ عذاب آیا تھا۔ لیکن دوسرا قول جو زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیلاب اور یہ طوفان پورے کرۂ ارض پر آیا تھا، کیونکہ قرآن مجید نے جس طرح اس طوفان کا نقشہ کھینچا ہے کہ آسمان نے بھی پانی برسایا اور زمین نے بھی اپنا پانی باہر نکالا، یعنی کہ ہر طرف سے بارش ہی بارش تھی، تو ان تمام قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طوفان پورے کرۂ ارض پر آیا تھا۔ اس طوفان کے بعد صرف اور صرف وہ لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے۔ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، سام، یافس اور حام۔ یہ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے تھے اور انہی سے یہ نوع انسانی کی نسل چلی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ قسط مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی قسط میں۔